الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب ہم اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا مطالعہ کریں گے جو خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار کے بعد ہے. پہلے تو انسان کی ناشکری کی بات ہوئی تھی، پھر کہا تھا شکر گزار بننا ہے تو اپنی اصل کو جانو. اصل کو جاننے کے بعد اور جنوں کو ایکسپوز کرنے کے بعد کہ میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں، اب کہا فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب کون سی قدرت کا انکار کرو گے؟ اب کچھ اندازہ ہوا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، اب کچھ پتا ہے تمہیں، میں تمہاری اصل کو بھی جانتا ہوں. یعنی ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فبأي آلاء ربكما تكذبان کو دیکھنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد اب بات بدل رہی ہے، ایک اور رخ لے رہی ہے، اور وہ کیا رخ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا رب اور دونوں مغربوں کا رب. اس کا کیا مطلب ہے؟ دو مشرق اور دو مغرب. مغرب تو ایک ہی ہے اور مشرق تو ایک ہی ہے. قرآن میں تین ہے. قرآن میں کہا گیا ہے رب المشرقی والمغربی، پھر کہا ہے رب المشارق، رب المغارب، پھر کہا رب المشرقین، رب المغربین. تین مختلف اسلوب استعمال کیے ہیں. مشرق اور مغرب کا رب، دو مشرق اور دو مغرب کا رب، اور کئی مشرقوں اور کئی مغربوں کا رب. تینوں اسلوب استعمال ہوئے. یہ تینوں الگ الگ باتیں کر رہے ہیں. سب سے آسان تو وہ ہے جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے، مشرق اور مغرب کا رب، یعنی سورج کے غروب ہونے کا اور سورج کے عروج اور غروب کے مقامات کا رب، یعنی دن رات کا رب. بات کیا نکلتی ہے مشرق اور مغرب سے؟ دن رات کا رب. جو رب تمہارا دن میں ہے وہی رات میں ہے. جو کچھ کرو گے دن میں اس کا بھی وہ تمہارا رب ہے، جو رات کی تاریکی میں کرو گے اس کا بھی رب ہے. کوئی اور مختلف سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ دن میں اچھے رات کو برے، رات کو اچھے دن میں برے. ایسا نہیں ہے. دن رات وہی تمہارا رب ہے. ہر گھڑی تم کو وہی دیکھ رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے. دوسری جو ایکسپریشن ہے جو یہاں پر، وہ اس پہ میں آخر میں آؤں گا، دو مشرق دو مغرب پہ، لیکن پہلے بتا دوں کئی مشارق اور کئی مغارب کا رب. اصل میں مشرق اور مغرب سمتوں کے نام ہیں. میں یہاں کھڑا ہوں، مجھ سے مشرق میں کچھ چیزیں ہیں، مجھ سے مغرب میں کچھ چیزیں ہیں. ایسی بات ہے نا؟ اور آپ کے مشرق اور آپ کے مغرب میں کچھ اور فرق ہے. یعنی آپ جہاں پر کھڑی ہیں یا آپ جہاں پر کھڑے ہیں، آپ کا مشرق اور آپ کا مغرب الگ ہے، میرا مشرق اور میرا مغرب الگ ہے. یعنی ہر نقطہ نظر الگ ہے، ہر پوائنٹ الگ ہے. آپ جی پی ایس پہ بھی دیکھ لیں، آپ جہاں بھی کھڑے ہوں نیویگیشن دیکھ کے، وہاں سے ایسٹ کچھ اور ہے اور ویسٹ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نقطہ نظروں کو دیکھ رہا ہے. ایک تو ہوتا ہے میں یہاں سے بیٹھ کر مجھے بس یہی نقطہ نظر آ رہا ہے، میرا مشرق اور میرا مغرب. اللہ تعالیٰ صرف اپنے نقطہ نظر سے نہیں، تمہارے نقطہ نظر سے بھی تمام چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، اور دوسرے کے نقطہ نظر سے بھی. کبھی آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ جتنا بھی سمجھا لیں اس کو آپ کا پوائنٹ آف ویو سمجھ ہی نہیں آ رہا، وہ آپ کے زاویے سے نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ تمہارے زاویے سے بھی دیکھ سکتا ہے اور دوسرے کے زاویے سے بھی دیکھ سکتا ہے، اور ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کلام دے رہا ہے. یہ ہے رب المشارق و رب المغارب. اب ایک بات رہ گئی، دو مشرق اور دو مغرب. یہ بات جو لوگ زمین پہ کام کرتے ہیں نا، کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، یا جو لوگ زمین پہ بہت وقت گزارتے ہیں، جیسے صحرا میں لوگوں نے بہت وقت گزارتے تھے، ان لوگوں کو اس کا بڑی اچھی طرح علم ہے کہ سال میں سورج کے عروج کی جگہ 6 مہینے میں ایک مقام سے ہلکی سی شفٹ ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی کسان ہے، اس کی کھڑکی سے اس کو عروج نظر آتا ہے، تو 6 مہینے کے دوران پہلی کھڑکی سے سورج دوسری کھڑکی تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر اگلے 6 مہینے میں وہ واپس پہلی کھڑکی تک آ جاتا ہے. اگر 2 کھڑکیوں سے شفٹ ہوا ہے، تھوڑا سا بھی شفٹ ہوا ہے نا، یہ 2 مشرق بنے. دوسری طرف کیا بنیں گے؟ 2 مغرب. اشارہ کس کی طرف ہے؟ موسموں کا. یہ موسموں کی طرف اشارہ ہے. موسموں کی طرف اشارہ کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ یہاں پر 2 باتوں کا ذکر ہو چکا ہے. پھل پھولوں کا ذکر ہوا تھا، کھیت کا ذکر ہوا تھا، انسان کی خلق کا ذکر ہوا تھا. اور یہ انسان کی خلق اور کھیت میں کیا چیز کامن ہے؟ موسم. ایک جوانی کا موسم ہے، ایک بڑھاپے کا موسم ہے، ایک بچپن کا موسم ہے، ایک تقریباً موت تک پہنچ جانے کا موسم ہے. مختلف موسم آتے ہیں انسان کی زندگی میں، اور کچھ موسم واپس بھی آ جاتے ہیں.
پہلے تھے وہ دوبارہ آ گئے. کیا مطلب؟ جب انسان بہت چھوٹا بچہ تھا، میچورٹی نہیں تھی، بول نہیں سکتا تھا، بے بس تھا، قوت نہیں تھی. جب بہت بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہی چیزیں واپس آ جاتی ہیں. قوت نہیں رہتی، بول نہیں سکتا، دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، یاسین میں بھی یہ بات آئی تھی. تو یہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم جتنا بھی بھاگ لو، تمام موسموں کا تو میں ہی مالک ہوں، زمانے کا تو میں ہی مالک ہوں. رب المشرقین و رب المغربین. دوسری طرف جو کھیتی اگتی ہے وہ سیزنز ہوتے ہیں نا، اور اس نے دوبارہ اٹھنا ہے اور پھر دوبارہ اٹھنا ہے اور پھر دوبارہ اٹھنا ہے. تو اسی کی طرف بات تسلسل سے نکل رہی ہے آگے. کچھ نے کہا ہے 2 مشرق اس لیے کہے کہ ایک مشرق جن کا اور ایک مشرق انسان کا. مجھے وہ بات ذرا کم کنونسنگ معلوم ہوتی ہے. مجھے لٹریچر کے اعتبار سے جو بات زیادہ صحیح لگتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. تو رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان. پھر اب جب کہ جان لیا کہ تم وقت سے نہیں بھاگ سکتے، موسموں سے نہیں بھاگ سکتے. ہر سال تم نے کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، انسان جتنا بھی تم چاہے تو نے اپنے رب کی طرف چلتے بڑھتے گرتے پڑتے پہنچنا ہی پہنچنا ہے، چلتے ہی رہنا ہے. آپ کبھی وہ ایئرپورٹ پہ لمبے واک وے ہوتے ہیں نا، تو وہ لگا دیتے ہیں ایک بیلٹ، اس پہ کھڑے رہو، وہ چلتی رہتی ہے. یہ ہماری زندگی ہے. آپ بے شک کھڑے ہوں یا بھاگ رہے ہوں، آپ پروگریس کر رہے ہیں، رب کی طرف آپ جا رہے ہیں. آپ آنکھیں بند کر لو یا نہ کرو، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. پھر بھی تمہیں احساس نہیں ہے کہ تم اس کی قدرتوں کا انکار کر رہے ہو. وہ وقت کا محتاج نہیں ہے، تم ہو. تم کیا سمجھتے ہو تم ہمیشہ تک جوان رہو گے، ہمیشہ تک تمہارے پاس یہ قدرتیں رہیں گی. فبأی آلاء ربکما تکذبان. اب وہاں دور تک بات لے گئے. مرج البحرین یلتقیان. پہلے تو بات کی تھی زمانے کی، اب بات کی ہے فاصلوں کی. یعنی یہ طاقت کے مختلف پہلو ہیں، اور ایسی طاقتیں جس کا انسان کبھی اندازہ بھی نہیں کر سکتا. دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جس کی کچھ قدرت ہمیں بھی ہے. جیسے ابھی جو کہا تھا نا، فروٹس کے اوپر ریپنگ بھی بنائی ہے، جیسے چھلکا بنایا مالٹے کا، کیلے کا. ٹھیک ہے، ہماری بھی کچھ صلاحیت ہے، ہم بھی چھلکے بنا لیتے ہیں. چاکلیٹ کا ریپر تو ہم بھی بناتے ہیں نہیں، لیکن اس کے ریپر میں ہمارے ریپر میں کیا فرق ہے؟ اس کا ریپر مالٹے کا، وہ آپ کھا کے زمین پہ پھینک دو، وہ کھانے کو، وہ زمین کو غذا دیتا ہے، اس کی اپنی خوشبو ہوتی ہے. آپ چاکلیٹ کا ریپر اٹھا کے زمین پہ پھینک دو، کیا ہوگا؟ وہ زمین کو زہر دے گا، پودے مریں گے، ٹاکسک ہو جائے گا، انوائرمنٹ خراب ہوتی ہے. کتنے ملینز آف ڈالرز خرچ ہوتے ہیں کہ یہ پلاسٹک کے جو نتائج نکل رہے ہیں. وہ اپنا بناتا ہے، ہم اپنا بناتے ہیں. اور اس کی جو ہمارے نزدیک بیکار چیز ہے، وہ کتنی اور مخلوقات کی غذا ہے جو ایک چھلکے سے نکلی ہے، اس سے نکلی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، ہماری قدرت میں نہیں ہے. پھر جب آگے بات کی زمانے کی، آپ جو کچھ بھی اون کر لیں، آپ گاڑی اون کر لیں، گھر اون کر لیں، آپ اچھی سے اچھی صحت میں رہ لیں، آپ اچھے سے کپڑے پہن لیں، ایک چیز آپ نے کبھی اون نہیں کرنی، ٹائم آپ نے اون نہیں کرنا. آپ 1 سال نہیں خرید سکتے، آپ 1 مہینہ نہیں خرید سکتے، آپ 1 سیکنڈ خرید کے بعد میں استعمال نہیں کر سکتے. وہ تو آپ سب نے خرچ کرنا ہی کرنا ہے، وہ کیونکہ آپ کا ہے ہی نہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم ہے، اور زمانہ ہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. ایک نقصان تو ہم سب کا ہوتا ہی ہوتا ہے، وقت کا نقصان ہے. چاہو یا نہ چاہو، دنوں نے گزرنا ہے، سیزنز نے گزرنا ہے، اور تم کچھ نہیں کر سکتے. بوڑھے تم نے ہونا ہی ہونا ہے، موت کے قریب پہنچنا ہی پہنچنا ہے، کوئی اسکیپ نہیں ہے. یہ ہے دوسری قوت جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. اب کس قوت کا انکار کرو گے؟ پھر اگلی قوت تک لے گئے. وہ کون سی قوت ہے؟ مرج البحرین یلتقیان. اس نے دو بڑے بڑے سمندروں کو آپس میں ملا دیا جو آپس میں آ کر ملتے ہیں. بینہما برزخ. ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، ان کے درمیان ایک علیحدگی بنا دی. برزخ کہتے ہیں علیحدگی کو. لا یبغیان، جس کو وہ کراس نہیں کرتے. اس کی میں نے گوگل وغیرہ پہ تصویریں تو دیکھی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جب میں کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ گیا ہوں. کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ میں ایک عجیب منظر ہے، دنیا کی سب سے خوبصورت جگہوں میں سے ہے. وہاں پر اٹلانٹک اوشن اور انڈین اوشن ملتے ہیں، اور جب یہ دونوں ملتے ہیں، ان کی واٹر ڈینسٹی جو ہے نا مختلف ہے، پانی کا رنگ مختلف ہے، پانی کے ٹیمپریچر میں 10-12 ڈگری کا فرق ہے. اٹلانٹک میں جائیں پانی ٹھنڈا ہے، دوسرے میں جائیں پانی گرم ہے. مچھلیوں کی سپیشیز الگ ہیں، تمام چیزیں، پوری مرین لائف الگ ہے.
پانی کی ڈائریکشن الگ ہے، اور دور دور تک ایک لکیر نظر آتی ہے دونوں سمندروں کے درمیان. دونوں کے درمیان زمین نہیں ہے، پانی آپس میں جڑے ہوئے ہیں لیکن مکس نہیں ہوتے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اور یہ بات کہنا جو ہے یہ بڑی ہمبلنگ سی بات ہے. پانی کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجئے، جس طاقت کو دنیا کی کوئی فوج نہیں گرا سکی نا، فرعون کی طاقت، اس کو کس نے گرایا ہے؟ پانی نے گرایا. پانی نے گرایا. میرا میریلینڈ میں ایک زمانے میں رہتا تھا، تو بیسمنٹ میں پائپ پھٹ گئی، 6 انچ پانی، سارا فرنیچر خراب، کپڑے خراب، برا حال. ایک دوست تھا میرا مسجد میں، وہ پلمبنگ کا کام کرتا تھا. میں نے اس سے کہا کہ آ کے ذرا ہیلپ کر دو. تو وہ بیچارہ لگا ہوا ہے کہ اس میں تو ٹائم لگے گا اور یہ بہت دیر لگے گی. اور پھر میں نے کہا اس کا کوئی جلدی حل نہیں ہو سکتا. میں بھی ذرا صبر نہیں تھا مجھ میں، تو میں نے اسے کہا کوئی جلدی حل نہیں ہو سکتا. اس نے مجھ سے بڑے مزے کی بات کی. اس نے کہا یو کینٹ بیٹ واٹر، اٹ کلڈ فرعون. اس کو آپ نہیں کر سکتے. کچھ سال پہلے میں ہیوسٹن میں تھا. ہیوسٹن میں آپ کو یاد ہوگا ہریکین آیا تھا بہت بڑا، کٹرینا کے بعد کی بات ہے. تو مسجدوں میں بھی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی کہ آپ شہر چھوڑ جائیں، سٹی کو ایویکویٹ کیا جا رہا ہے، آپ چھوڑ جائیں. تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، نو آئی وانٹ ٹو سی دا پاور آف اللہ. بیچ پہ جانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں. میں جب گیا بعد میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا بیچ پہ نا کہیں بورڈ واک پہ لوہے کی ریلنگ لگی ہوتی ہے، وہ ایسے ٹوسٹ ہوئی ہوئی تھی. کس طاقت نے لوہے کو ٹوسٹ کیا اس طرح؟ پانی نے. پانی ایک ایسی فورس ہے، جب وہ آتی ہے تو اس کے سامنے بلڈنگ کوئی شے نہیں، کوئی فوج کوئی شے نہیں، کوئی دیوار کوئی شے نہیں، کچھ نہیں روک سکتی. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِ. جب پانی باغی ہو گیا تو تمہیں کشتی پڑی چڑھانا پڑا، کوئی رکاوٹ اس کو نہیں روک سکتی تھی. ایسا نہیں ہو سکتا تھا. جہنم کی سب سے ہولناک جو تصویر کھینچی جاتی ہے قرآن میں، اِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. جب جو تمام سمندر ہیں وہ پھٹ جائیں گے، نکل آئیں گے. اب دیکھیے وہ عظیم قوت پانی، اور وہ بھی اس مقدار میں جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. سمندر، 2 بحر، وہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اور خدا نے بیچ میں لائن لگائی ہوئی، نہیں تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا، تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا. اس قوت کا ہم اندازہ کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دکھا رہے ہیں تم میں کتنی طاقت ہے. تم کیا سمجھتے ہو میں تمہیں کنٹرول نہیں کر سکتا؟ میں 2 سمندروں کو کنٹرول کر سکتا ہوں. اب تمہیں کون سی قدرت کا انکار ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دیکھیں بات کیسے کی جا رہی ہے، کیسے انسان کو اپنی اوقات دکھلائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کے ذریعے کچھ تواضع سکھائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.